بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بایوگرافکس اردو میں خوش آمدید۔ میجر طفیل محمد کے والد کا نام چودھری موج دین تھا، جو دین پر سختی سے کاربند تھے اور صوفی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کا خاندان موزہ کھرکاں، ضلع ہوشیارپور، بھارت کا رہائشی تھا۔ کاروبار کی وجہ سے 1913 میں ہوشیارپور سے ضلع جالندھر کے ایک گاؤں میں منتقل ہو گئے، جہاں پر 22 جولائی 1914 کو طفیل محمد پیدا ہوئے۔ طفیل محمد لکھنے پڑھنے کی عمر کو پہنچے تو انہیں ایک مدرسے میں داخل کرا دیا گیا۔ اسی مدرسے سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور مزید تعلیم کے لیے گورنمنٹ کالج جالندھر میں داخلہ لے لیا۔ اس کالج سے انہوں نے FA کا امتحان پاس کیا۔ ایک طرف ان دنوں طفیل محمد فوج میں جانے کی کوشش کر رہے تھے، دوسری طرف انہی دنوں ان کی شادی ان کے خاندان میں ہی کر دی گئی۔ 22 جولائی 1932 میں وہ سپاہی بھرتی ہو گئے۔ سپاہی سے ترقی کرتے ہوئے صوبے دار کے عہدے پر پہنچے۔ 1943 میں پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اور 1947 میں جب وہ میجر کے عہدے تک پہنچ چکے تھے تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان آ گئے اور یہاں فوج میں خدمات سر انجام دینے لگے۔ مسلح فورسز میں ایک شاندار کیریئر کے بعد 1958 میں کمپنی کمانڈر کی حیثیت سے مشرقی پاکستان میں تعینات ہوئے۔ جون 1958 میں میجر طفیل محمد کی تعیناتی ایسٹ پاکستان رائفلز میں ہوئی۔ اگست 1958 کے شروع میں انہیں لکشمی پور کے علاقے میں ہندوستانی اسمگلرز کا کاروبار بند کرنے اور چند بھارتی فوجی دستوں کا صفایا کرنے کا مشن سونپا گیا، جو کہ لکشمی پور میں مورچہ بنائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے دستے کے ساتھ وہاں پہنچے اور 7 اگست کو بھارتی چوکی کو گھیرے میں لے لیا۔ اپنے ساتھیوں کو گائیڈ کرتے ہوئے دشمن سے 15 گز کے فاصلے پر پہنچ گئے۔ جب مورچہ بند دشمنوں نے مشین گن سے فائر شروع کیے تو میجر طفیل اپنے ساتھیوں میں سب سے آگے ہونے کی وجہ سے ان کی گولیوں کا نشانہ بننے والے پہلے سپاہی تھے۔ برستی گولیوں میں بے تحاشا بہتے خون کی حالت میں انہوں نے ایک گرینیڈ دشمن کی طرف پھینکا، جو سیدھا دشمن کے گن مین کو لگا، جو گن سمیت فنا ہو گیا۔ ان کے جسم سے خون کے زیادہ بہنے سے ان کی زندگی کا چراغ بجھنے کو تھا۔ اس حالت میں بھی وہ اپنے ساتھیوں کو گائیڈ کرتے رہے۔ ایک مشین گن تو خاموش ہو گئی، لیکن دوسری مشین گن نے اسی وقت فائرنگ شروع کر دی، جس کی اندھا دھند فائرنگ سے میجر طفیل کے سیکنڈ ان کمانڈ نشانہ بن گئے۔ میجر طفیل نے ایک گرینیڈ کے ذریعے اس گن کو بھی تباہ کر دیا۔ اس دوران ان کا خون بہتا رہا۔ وہ اپنے نوجوانوں کو ہدایت دیتے رہے۔ اب لڑائی آمنے سامنے لڑی جا رہی تھی۔ اس دوران میجر طفیل نے دیکھا کہ ایک دشمن دبے پاؤں ایک جوان پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس کے باوجود کہ میجر صاحب اس وقت خود شدید زخمی تھے اور چل نہیں سکتے تھے، رینگتے ہوئے دشمن اور اپنے جوان کے درمیان پہنچ گئے اور اپنی ایک ٹانگ پھیلا دی۔ جیسے ہی دشمن ٹھوکر کھا کر گرا، میجر طفیل نے اپنے ہیلمٹ سے اس کے چہرے پر ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ اس لڑائی میں بھارتی اپنے پیچھے 4 لاشیں اور 3 قیدی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ میجر طفیل محمد نے 7 اگست 1958 کو لکشمی پور میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا اور آپ کی تدفین گاؤں نمبر 253 EB وہاڑی میں ہوئی۔ میجر طفیل محمد کی شجاعت اور بہادری کے لیے انہیں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیے جانے کا اعلان کیا گیا۔ 15 نومبر 1959 کو اس وقت کے صدر ایوب خان نے کراچی میں ایوان صدر میں منعقد ہونے والی ایک خاص تقریب میں میجر طفیل محمد کی بیٹی نسیم اختر کو یہ اعزاز عطا کیا۔ نشان حیدر سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے جو ایسے افسروں اور جوانوں کو ملتا ہے جنہوں نے بہادری اور شجاعت کے غیر معمولی کارنامے سر انجام دیے ہوں۔ یہ اعزاز برطانیہ کے سب سے بڑے فوجی اعزاز وکٹوریہ کراس کے برابر ہے۔ اس اعزاز کے حاصل کرنے والوں کے ورثاء کو ماہانہ الاؤنس اور 3 مربع زمین بھی دی جاتی ہے۔ زندہ قومیں اپنے محسنوں کے احسانات کو فراموش نہیں کرتیں۔ پروفیسر حمید کوثر نے نشان حیدر پانے والے شہداء پر نظمیں لکھیں۔ اس کے علاوہ ان کا اہم کام یہ ہے کہ میجر طفیل محمد شہید کی سوانح عمری لکھی، جو کتابی صورت میں 1967 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کا نام فاتح لکشمی پور رکھا گیا، جسے محکمہ تعلیم نے 1969 میں پاکستان کے تمام اسکولوں، کالجوں اور دیگر لائبریریوں کے لیے منظور کیا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔